السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں وہ 8607 اور 8608 کے حوالے سے ہے۔ فیس ٹو فیس ورکشاپ جو ہوتی ہے، اس حوالے سے جو ورکشاپ ہوگی، اب اس کا کیسے پتہ چلے گا، اور اس کے بعد یہ کتنے دن ورکشاپ ہوگی، کب ہوگی، اور اس میں کیا کیا کرنا ہوگا، اس کے تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے جو دیکھیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ آپ نے اوپن کرنی ہے، اور اس میں آنا ہے آپ نے ورکشاپ شیڈول میں، اور یہاں آنے کے بعد آپ نے ورکشاپ میں آنا ہے۔ یہ عام ورکشاپ سے ہٹ کر ہے، جیسے عام ورکشاپ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہوتا ہے سیم آپ کا پروسیس یوں ہوتا ہے کہ ایل ایم ایس پر آپ کو شو ہو جاتا ہے کہ آپ کی کلاس کب ہے اور کس طریقے سے ہے، یا پھر ایک اور جو طریقہ ہوتا ہے یہاں سے آپ شیڈول چیک کر لیتے ہیں، تو ورکشاپ شیڈول سے یہاں سے، تو اس میں اس قسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے یہاں پر ایک الگ سے، جیسے یہ ہے سپرنگ 2023 اور یہ ہے سپرنگ 2023 کمپلیٹ، یہ ہے آن لائن، تو یہاں پر ہوگا فیس ٹو فیس ورکشاپ، تو اس پر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد جیسے یہاں سے آن لائن شیڈول چیک کرتے ہیں، وہاں بھی سیم اسی طرح فیس ٹو فیس ورکشاپ کا الگ سے لنک ہوگا، اس کے اوپر آپ اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ سارا شیڈول شو ہو جائے گا کہ آپ کی کس سکول میں ہے اور کتنے دن ہے۔ عموماً جہاں پیپر دیتے ہیں سینٹر ہوتا ہے جہاں پیپر کا، وہیں پر ہی ہوتی ہے سکول کے اندر ہی، اور 3 دن کی کلاس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو 2 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک بلایا جاتا ہے۔ عموماً 6 بجے تک چھٹی دے دی جاتی ہے، اور اس کے لیے بعد 8607 کا ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر 8608 کا ڈسکس کرتے ہیں۔ 8607 میں آپ کو 14 دن کسی سکول میں گزارنے پڑیں گے، اور وہاں پر آپ کو وہ کہیں گے کہ 14 دن اسکول میں جائیں، اور وہاں پر آپ 14 دن کے فیلڈ نوٹس اور 2 آبزرویشن رپورٹس تیار کر کے آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آپ نے اس کا ایک پرنٹ نکلوانا ہوگا، مینول کا پرنٹ نکلوانا ہوگا 8607 کے لیے۔ آپ نے ڈے 1 لکھنا ہے کہ، اور اس کے بعد ڈیٹ اور ٹائم لکھنا ہے، پھر یہاں پر اسکول نیم آ جائے گا، اور یہاں پر وہ آپ نے ریفلیکٹیو نوٹ لکھنا ہے، اور یہاں پر مینٹ اور کامنٹ جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ اب یہ کیا اس میں ہوتا ہے 8607 کے اس فیلڈ نوٹس میں، تو یہاں میں نے ایک فیلڈ نوٹس بنایا ہے کہ فرسٹ دن جیسے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں گورنمنٹ ہائی اسکول شیخ آباد میں گیا، وہاں پر میں نے یہ دیکھا، اور وہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے تھا وہ کس قسم کا تھا، اسکول کیمپس تھا، یعنی آپ نے جسٹ وہاں پر آبزرو کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس آبزرویشن کی رپورٹ جو ہے وہ لکھنی ہے آپ نے۔ وہاں پر سٹاف کس طریقے سے تھا، اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کیسے تھے، کلاس روم کس طرح تھے، ان کا کریکولم جو پڑھا رہے تھے جو چیزیں وہ کیسے تھیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان کی کیسے تھیں، چیلنجز کیا تھے، اس کی کمیونٹی انوالومنٹ کیسی تھی، وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا وہ تھا، اور اس کے بعد ایک کنکلوژن جو ہے وہ ایک نکال کے دے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم کا بھی ہے کہ ہم نے جب اسکول گئے تو وہ ایک نارملی عام سے جیسے ہم بناتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایک اچھے ٹائپ کا بنا ہوا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے ہو تو اس طرح کے 14 دن کے فیلڈ نوٹس بھی ہم بنا کر دے دیں گے، اور 2 آبزرویشن رپورٹس بھی، لیکن عام نارملی یہی ہوتا ہے کہ جی میں اسکول گیا اور پھر کلاس ہو رہی تھی، اسمبلی ہو رہی تھی، اور پھر جی میں نے اپنے ہیڈ ماسٹر سے ملا، اس نے مجھے ایک مینٹور مقرر کیا، وہ مجھے کلاس روم میں لے گیا، وہاں پر اس نے میرے بچوں کو تعارف کروایا، اور اس کے بعد پھر اس نے پڑھایا، اور اس کے بعد پھر کام ختم ہو گیا، یہ ایک دن کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں، اور ہر ایک سیم ایک جیسا لکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر جو ہے تھوڑا سا الگ لیول کا بنا کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو 14 دن جو ہیں اسی طریقے سے گزارنے ہوں گے، یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد 2 آبزرویشن رپورٹس تیار کرنی ہوگی، وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہوتی ہیں، جیسے یہ دیکھیں سیمپل آبزرویشن رپورٹ 2، اور اسی پیجز کے اوپر ہی لکھ کر، اور آپ کو 20-21 دن بعد واپس بلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ان رپورٹس کو جمع کرائیں۔ اب ان رپورٹس کو جمع کرانے کے دوران آپ سے ایک اور بھی کہا جائے گا کہ 14 دن کی اٹینڈنس رپورٹ بھی ساتھ لگائیں، اور ایک سرٹیفکیٹ بھی لگائیں۔ تو یہ ہے اس کا اٹینڈنس سرٹیفکیٹ، یعنی آپ یہاں پر اس کو چھوڑ کے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، یہ ٹیچر نیم، اپنا آپ نام لکھیں گے اوپر، اپنا ارائیول اور اپنا سائن، ڈپارچر اور سائن، اور یہ 14 دن کی یہاں حاضری لگا کر سائن کر کے یہاں پر آپ اسکول کی سٹیمپ لگوائیں گے۔ اور ایک اور یہ ٹیچنگ پریکٹس کمپلیشن فارم ہے، یہاں 7 کا بھی 8 دونوں کے لیے چل جاتا ہے، یہاں بھی فل اپ کر کے اس اوپر والے حصے کو چھوڑ کے نیچے والے میں اپنا نام لکھیں گے، اپنی ولدیت اور اپنا رجسٹریشن نمبر، رول نمبر نہیں ہے تو
رجسٹریشن نمبر لیتے ہیں اور دونوں جگہ پر رجسٹریشن نمبر لکھ کر اور آپ نے یہ جمع کروا دینا ہے۔ اور یہ 8608 کے لیے بھی ہے، 7 کے لیے بھی، دونوں یہ چیزیں دونوں لازمی، یہاں بھی سٹیمپ لگوائیں گے اور یہاں بھی سٹیمپ لگوائیں گے اور سائن بھی کروائیں گے۔ اب 8608 کا کیا ہے، وہ بھی سیم یہی پروسیجر ہے، لیکن ان کو 14 دن کے بجائے 40 دن جو ہے کسی سکول میں گزارنے پڑیں گے اور ایک لیسن پلان تیار کرنا پڑے گا، اور 40 دن کے لیسن پلان۔ ایک لیسن پلان میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، نام لکھیں، رول نمبر لکھیں، اپنی کلاس لکھیں کہ کس کلاس کو آپ نے پڑھانا ہے، کون سا مضمون پڑھانا ہے، کون سا ٹاپک آج پڑھانا ہے، کتنے منٹ آپ کے پاس ٹائم تھا، اس کے بعد آپ کے آبجیکٹیوز کیا تھے، ایس ایل او جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اے وی آئی ایڈس وہ کیا تھے، آپ کا پریویس نالج کیا تھا اس بارے میں، اور اس کے بعد آپ کا اناؤنسمنٹ آف دا ٹاپک بھی آئی کیا پڑھائیں گے، پھر پریزنٹیشن اس کی جو ہوگی، اور پریزنٹیشن کے بعد جو آپ نے ایویلیشن کرنا ہے، ایویلیشن کرنے کے بعد آپ نے ان کو ہوم ورک بچوں کو دینا ہے۔ یہ ہے 8608 کا ایک دن کا، آپ اسے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی، میتھ میں بھی، سائنس میں بھی، اور 40 دن کی یہ لیسن پلان آپ لوگ تیار کر کے آئیں گے۔ اگر کسی کو یہ چاہیے لیسن پلان اور آبزرویشن رپورٹس، تو آپ لوگ اسکرین پر میرا نمبر شو کر رہا ہے، مجھ سے رابطہ کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، اور رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، کسی قسم کی گائیڈنس چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔